اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انسانی روش اور طریق یہ ہے کہ جب کلام میں سے ابہام کو دور کرنا ہو اور بعد میں تاکید اور وزن پیدا کرنا ہو تو پھر قسم کا سہارا لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر خدائے رحمان کے کلام کی طرف دیکھا جائے تو اس کا کلام ہر طرح کی قسم کی محتاجی سے پاک ہے۔ اس کے کلام کی شان یہ ہے کہ جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس نے لا ریب فیہ فرما کر اپنے کلام سے ہر قسم کے ابہام کو زائل فرما دیا۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے قسم اٹھانے کے انسانی روش اور طریق کو اپنے کلام کا حصہ بنایا اور انسان کو اسی کے انداز میں خطاب فرمایا۔ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر مختلف قسموں کا بیان ہے، لیکن ان میں سے سب سے اچھوتا بیان سورۃ الشمس کا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو بیان کرنے سے پہلے 11 قسمیں اٹھائیں۔ انسانی روش یہ ہے کہ جب متکلم ایک سے زائد قسمیں اٹھاتا ہے تو سامع متکلم کے کلام میں شک کرتا ہے، لیکن خدائے رحمان اس کے کلام کی شان یہ ہے کہ وہ 11 قسمیں اٹھاتا ہے تو ہر قسم کے بدلے میں اس کے کلام کے اندر مزید نکھار اور خوبصورتی پیدا ہوتی چلی جاتی۔ اب وہ مقام کون سا ہے جہاں اللہ رب العزت نے 11 قسمیں اٹھائیں؟ وہ فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اللہ فرماتا ہے سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم اور اس کو تعمیر کرنے والے کی قسم، زمین کی قسم اور اس کو ہموار کرنے والے کی قسم، انسانی جان کی قسم اور اس کو متوازن کرنے والے کی قسم۔ ان 11 قسموں کے بعد اللہ رب العزت نے جو نفس مضمون بیان کیا ہے وہ ہم سب کے لیے سننے کے قابل ہے۔ فرمایا الہمہا فجورہا وتقواہا۔ اس خدائے بزرگ و برتر نے انسان کو نیکی اور بدی کی تمیز سکھا دی۔ اب ایک کرائیٹیریا اللہ رب العزت نے بیان کر دی، وہ کرائیٹیریا قیامت کے دن تک ہر ایک بنی نوع انسان کے لیے ایک جیسا ہے۔ فرمایا کرائیٹیریا یہ ہے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں مبتلا کر لیا وہ ناکام ہو گیا۔